بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگلی صبح رقمنی نے کہا کہ اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ رقمنی کے 4 بچے تھے، 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ سب سے چھوٹا ابھی 6 مہینے کا تھا کہ وہ امید سے ہو گئی تھی۔ اگرچہ ان کے حالات ہم سے قدرے بہتر تھے، لیکن پھر بھی رام پال ایک غریب آدمی تھا۔ وہ بھی ہماری طرح ذات کا ملاح تھا۔ ہمارے گھر کی دیواروں کی طرح ان کے مکان کی دیواریں بھی کچی تھیں اور ان پر گارے کا لیپ کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے رقمنی کا گھر رات کے اندھیرے میں بھی پہچان لیا تھا، کیونکہ گاؤں کے باقی گھر پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ رقمنی پریشان تھی کہ پہلے ہی 4 بچوں کے ساتھ گھر چلانا مشکل ہے، اب 5 ہو جائیں گے تو حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ وہ اتنی آمدنی میں ان کے کپڑے بھی پورے نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ سب کے سونے کے لیے علیحدہ کھاٹیں بھی نہ تھیں۔ جس مسئلے پر اسے میری مدد کی ضرورت تھی، اس کے متعلق اس نے آخر میں بات کی۔ کولر میں ابارشن کرا رہی ہوں، اب چونکہ تم یہاں آ گئی ہو تو تم میرے ساتھ ہسپتال میں رہو۔ رام پال اس کے خلاص ہے، وہ کہتا ہے ہم یہ بچہ بھی پیدا کر لیں، لیکن مجھے یہ پریشانی ہے کہ ہم گزارا کیسے کریں گے۔ بچہ رہنے دو، میں نے رقمنی سے کہا۔ دیدی اسے نہ گراؤ، گزارا ہوتا رہے گا۔ تم نہیں سمجھو گے پولن، اگر اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ بہت سے مر جائے گی۔ مجھے پتہ چلا کہ اماں ہر وقت کیوں انہیں کوسنے دیتی رہتی تھی۔ رقمنی نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اتاوا شہر میں ایک ہسپتال کے بارے میں سن رکھا تھا جہاں آپریشن مفت کیے جاتے تھے۔ رقمنی کا کہنا تھا کہ آپریشن کے ساتھ ہی وہ نس بندی بھی کرا لے گی تاکہ اور بچے پیدا نہ ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ہسپتال میں اس کے ساتھ جاؤں اور چھوٹے بچوں کو سنبھالوں، جبکہ رام پال گھر میں رہے تاکہ دوسرے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ رقمنی غریب ہے، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ اپنے پتی کے ساتھ خوش و خرم دیکھا، لیکن وہ غریب تھے، خوش رہتے تھے تو یہ الگ بات ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ زندگی ان کے لیے بہت کھڑی تھی۔ میری بہن کے پاس کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ اتاوا تک جانے کے لیے اس کے پاس بس کا کرایہ بھی مشکل سے ہو رہا تھا۔ اس نے پیسے گنے، بار بار گنے، اور پھر انہیں ساڑی کے پلوں میں باندھ لیا۔ بس میں بیٹھ کر رقمنی نے سوکھا سانس لیا۔ اب اس آپریشن کے بارے میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر ایک عورت ہے اور حکومت نے مہم چلا رکھی ہے کہ عورتوں کو کم بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی جائے۔ رقمنی اسپتال میں داخل ہو گئی تو میں وارڈ کے باہر بچوں کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ سردی تھی اور بچہ روئے جا رہا تھا، لیکن میرے پاس اسے ڈھانپنے کے لیے چادر بھی نہ تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ بہت دبلا پتلا ہے۔ ہسپتال والوں نے مجھے پاؤڈر والا دودھ اور پانی دیا۔ میں سارا دن کپڑا بھگو کر بچے کو چساتی رہتی۔ مجھے بوری کا جنم یاد تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ماں نے کہا تھا کہ اسے دودھ نہیں پلانا۔ رقمنی کی عمر اب تقریباً 20 برس کی تھی اور اس کے اب تک 4 بچے ہو چکے تھے۔ سب سے آخری اتنا چھوٹا تھا اور ایسا کمزور کہ اس کی حالت دیکھ کر اس کے ساتھ میرا بھی دل رونے کو چاہتا تھا۔ میں اسے دردیں بازوؤں میں لے کر ویٹنگ روم کے فرش پر سو گئی۔ اگلی صبح رام پال آیا تو میں نے سوکھا سانس لیا۔ اس نے کہا کہ میں بچے کو لے کر واپس گاؤں چلی جاؤں۔ وہ مجھے گاؤں چھوڑنے جائے گا اور اگلے روز واپس رقمنی کے پاس آ جائے گا۔ 8 دنوں تک اب میں بہت مصروف تھی۔ گھر کا سارا کام اب میرے ذمہ تھا۔ گھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی، بچوں کو کھلانا اور سب سے چھوٹے کو بازوؤں میں جلانا اور سلانا۔ وہ روز روز کمزور ہوتا جا رہا تھا اور ہر وقت روتا رہتا تھا۔ میں کام میں اتنی جت گئی کہ مجھے یہ سوچنے کی مہلت نہ تھی کہ میرے اپنے گاؤں میں میرے بعد کیا ہو رہا ہے، اور اگر وہاں میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہوتا تو میں اس قسم کے واقعات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جو وہاں میرے بعد پیش آئے ہوں گے۔ میں اپنی عدم موجودگی میں مجرم بن گئی تھی۔ کیا تم کہیں گئی تھی پولن؟ رام پال نے کہا تھا۔ وہ رقمنی کو اسپتال سے لے کر لوٹا تھا۔ پھر کیا تم گاؤں سے کہیں گئی تھی؟ نہیں تو اسے یقین نہ آیا۔ کیا واقعی تم نہیں گئی؟ اس گاؤں سے باہر تو تم نے قدم نہیں رکھا؟ میں حیران ہوئی۔ میں کہاں جا سکتی تھی؟ میرے پہ چار بچے پاس تھے جو ہر وقت میری ساڑی کے پلو پہ چمٹے رہتے تھے۔ رام پال نے بچوں سے پوچھا کیا میں کہیں گئی تھی؟
اکیلی یا کسی کے ساتھ؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی؟ بچوں نے کہا کہ نہیں گئی تھی۔ کیا بات ہے جیجا جی؟ میں نے رامپال سے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے تم پر ایک ڈکیت ہونے کا الزام لگایا ہے۔ میں ایک ڈکیت؟ میں یہ لفظ پہلے بھی سنا تھا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ باپو ہمیشہ ہم سے کہتا تھا کہ جنگل کی طرف نہ جائیں، وہاں ڈاکو ہوتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ڈاکوؤں کو اپنے تصور میں خوفناک محسوس کیا تھا۔ رامپال کہہ رہا تھا کہ سرپنچ اور میادین ڈکیتوں کا نشانہ بنے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ جس چیز کے وہ مستحق ہیں یہ اس سے زیادہ نہیں، وہ تو بہت خوفزدہ ہوں گے۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ رامپال نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور الجھے ہوئے انداز میں بولا، بلند، کیا تم بیوقوف ہونے کا ڈونگر چاہ رہی ہے، یا واقعی تمہیں نہیں پتہ کہ ڈکیت کیا ہوتے ہیں؟ رکمنی میرے دفاع کے لیے آگے آ گئی۔ اسے تنہا چھوڑ دو، وہ بولی۔ اسے کیا معلوم کہ ڈکیت کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو سمجھتی ہے ڈکیت جنگل میں رہنے والی کوئی مخلوق ہے، جن کے 4 ہاتھ، 4 کان، بڑا سا دانا اور لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں۔ ڈکیت کا مطلب ڈاکو، چور اور لٹیرا، رامپال بولا۔ سرپنچ اور میادین نے تم پر ڈکیتی کا الزام لگایا ہے۔ وہ تمہیں مجرم گردان رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گاؤں میں ڈاکہ پڑا ہے اور تم نے میادین کا گھر لوٹا ہے۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، ہر کوئی اس بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ اور تب اس وقت 16 برس کی عمر میں پہلی بار سردیوں کی اس شام مجھے پتہ چلا کہ ڈکیت کیا ہوتا ہے۔ باپ جنگل میں جانے سے منع کرتے ہوئے جن ڈکیتوں سے میں ڈرایا کرتا تھا وہ ڈکیت تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن اس جھوٹے الزام نے میری آئندہ زندگی کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ جب سے نریان کا ٹاکر ہمارے گاؤں آ کر سرپنچ کو دھمکا کر گیا تھا، میں وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور مجھے اپنے گاؤں کے لوگ ڈکیت سمجھنے لگے تھے۔ ان کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ میرے پتی نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، اور پھر اپنے وجود بلکہ روح کی گہرائیوں تک میں ذلت سے دو چار ہوئی تھی، اور اب وہ مجھے ایک مجرم کے طور پر بدنام کر رہے تھے۔ مجھے خود کو کنویں میں گرا دینا چاہیے تھا۔ جب میں نے ایسا نہیں کیا تو انہوں نے مجھے اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی کی بات کی۔ اب تک میں نہیں جان سکی تھی کہ کس بات نے مجھے ان کے لیے اس قدر قابل نفرت بنا دیا۔ میں دنیا اور اس کی رواجوں کو تھوڑا بہت سمجھتی تھی، انہیں اس تقدیر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے جنم نے میرے ماتھے پر لکھی تھی۔ میں اپنے گاؤں، اپنے پریوار، اپنی برادری سے بھاگ گئی تھی، بس یہ میرا جرم تھا۔ اب وہ مجھے کچلنا اور سمبا ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ جاری ہے۔